حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بے شمار آزمائشیں آئیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہوا. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، خانہ کعبہ کو. باپ معمار بنا، مستری بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا اسماعیل مزدور بنا. دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. گھر کو تعمیر کر رہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے، دعائیں کر رہے، دعائیں. اور ان دعاؤں میں ایک اس دعا کا بھی ذکر ہے جو آپ کے سامنے خطبے میں نے ایک بار کا تلاوت کی. پہلے سے پارا سیکنڈ اللہ سے رکوع فرما ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایسی ہستی عطا فرما جو تیری قرآن کی، تیری کتاب کی آیات تلاوت بھی کرے اور لوگوں کو کتاب کی، حکمت کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کو دلوں کو پاک بھی کرے. یہ دعا کی. ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو تعمیر کر اور یہ دعا بھی کر. بعض مفسرین محدثین نے لکھا کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، تعمیر مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے سامنے التجا کی. اے باری تعالیٰ تیرا حکم تھا، ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب ہمیں اس کی اجرت چاہیے. اور انہوں نے اللہ رب العزت سے اجرت میں سونا، چاندی، دولت، جائیداد، گھر کچھ نہیں مانگا. اگر انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگا تو آمنا قدر یتیم مانگا اور انہی الفاظ میں مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں. مجھے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے مصر سے دو تعلق ہے، مصر سے دو تعلق. فرماتے تھے کہ ایک تو نسبی تعلق ہے اور دوسرا سسرالی تعلق ہے. فرماتے کہ سسرالی تعلق تو یہ کہ ان کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے وہ مصر سے تھی. فرماتے میرا سسرالی تعلق. اور نسبی تعلق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ مصر سے تھی. یہ نسبی تعلق تھا. اور حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے فرماتے ابھی ابراہیم، اور جب حضرت حاجرہ کا نام لیتے فرماتے اما حاجرہ. ابھی ابراہیم اور اما حاجرہ کہہ کر ان دونوں کا نام لیا کرتے تھے. جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں جب تھے تو صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ سنو، میری زندگی میں تو مصر فتح نہیں ہوا لیکن اگر بعد میں مصر فتح ہو. تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے کہا اہل مصر سے حسن سلوک کرنا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس لیے کہ میرے وہ جد امجد ہے، میرا ان سے سسرالی تعلق بھی ہے اور نسبی تعلق بھی ہے. اس تعلق کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اہل مصر سے اچھا تعلق کرنا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں جب مصر فتح ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر، انہوں نے اہل مصر سے اچھا برتاؤ کیا اور ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آنے دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے ساتھ تھی.